بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مومن بندے پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور سب سے اول چیز تو یہ ہے کہ انسان پر اس وقت آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں کا آنا، اس کی وجہ، ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے آزمائشوں میں گر جاتا ہے، اور دوسری وجہ آزمائشوں کی یہ ہے کہ جب انسان کے نامہ اعمال میں کمی ہوتی ہے اور میرا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مومن اپنے نامہ اعمال کو پاک اور صاف کرے، تو پھر وہ مختلف قسم کی آزمائشیں ڈالتا ہے، اور ان آزمائشوں پر بھی اللہ پاک نے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور اپنے رب سے شکایت نہیں کرتے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا صبر کے بارے میں، صبر کی ڈیفینیشن شیئر کر رہی ہوں کہ انسان زبان سے کہنے میں تو صبر جو ہے وہ بہت چھوٹا لفظ لگتا ہے اور بہت آسانی سے کہا جاتا ہے، لیکن جو اس پر عمل کرنا ہے وہ ایک کانٹے دار راستے پر چلنے کے مترادف ہے۔ انسان جب ایک دوسرے بہن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ آزمائش آئی ہے تو صبر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے، ہم بہت ساری اپنے مسلمان مومن بہن بھائیوں کو ہم دعائیں دیتے ہیں، لیکن جس پر وہ گزر رہی ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، لیکن اللہ پاک نے اس پر بھی بہت بڑا اجر رکھا ہے کہ جو انسان اپنی اس آزمائش پر صبر کرے اور اپنے رب سے بالکل بھی کسی بات کی شکایت نہ کرے، شکوہ نہ کرے، تو وہ صبر کرنا ہوتا ہے، اور اس آزمائش کو صبر کے ساتھ برداشت کرے اور اپنے رب سے نا امید نہ ہو اور اپنے رب سے اس آزمائش سے نکلنے کی امید لگا کے بیٹھا رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت صبر کرو جب تم آزمائے جا رہے ہو۔ تو یہاں صبر و استقلال کا مفہوم جو ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ صبر کے لغوی معنی روکنے اور سہارے کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا، اپنے نفس کو مضطرب ہونے سے اور گھبراہٹ سے روکنا۔ جب انسان گھبراہٹ میں آتا ہے تو بہت سے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، صبر نہیں ہوتا، بہت مشکل کٹھن وقت ہوتا ہے، کٹھن معاملہ ہوتا ہے، اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا، اور یہی صبر کی حقیقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے اور اپنے رب سے شکایت نہ کرے۔ اس کے معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام اور بدلہ نہ لے سکنے کی مجبوری بے بسی کے نہیں، بلکہ دل کی مضبوطی
اخلاقی جرت اور ثبات کے ہیں، یعنی کہ انسان کسی سے بدلہ لینے کی ہمت رکھتے ہوئے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے اپنے آپ پر قابو پائے اور اپنے رب سے امید لگائے رکھے کہ میرا رب اس معاملے میں مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، تو یہ صبر ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کا جوان سال بیٹا فوت ہو گیا اور وہ بہت زیادہ گریہ زاری کر رہی تھی، آہ و بکا کر رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے کہ بی بی صبر کرو، تو اس وقت وہ خاموش ہوئی، اور 3 دن گزر جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ جب آمنا سامنا ہوا تو کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں نے صبر کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ صبر نہیں ہے، صبر یہ تھا کہ جس وقت تمہیں اذیت پہنچی، تمہیں تکلیف پہنچی، تم اس وقت صبر کرتی، تو وہ صبر تھا۔ 3 دن کے بعد تو صبر اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے انسان کو۔ تو یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل سے مشکل گھڑی گزر رہی ہو، مشکل سے مشکل آزمائش آ رہی ہو، تو چاہیے کہ صبر کرے، اور صبر جمیل جو ہے صبر جمیل کرے۔ تو یہاں پر امام غزالی صبر کی تعریف اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دین پر ابھارنے اور قائم رکھنے والے تصورات و اعمال پر جمے رہنا اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا صبر ہے۔ جو شخص ہوائے نفس پر غالب آ جائے اور شیطانی وسوسوں کو زیر کر لے وہ صابر ہے، اور جو نفس و شیطان کے مقابل ہتھیار ڈال دے وہ بے صبر اور شیطانی گروہ کا فرد کہلاتا ہے۔ استقلال کے معنی یہاں مضبوطی کے ہیں، استحکام کے ہیں، اسے استقامت بھی کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی سیدھا رہنے اور سیدھا چلنے کے ہیں، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ جس بات کو حق سمجھا جائے اس پر قائم رہا جائے، مشکلات پیش آئیں، مخالفتیں ہوں، ستایا جائے، ہر خطرے کو برداشت کیا جائے، مگر حق سے منہ نہ پھیرا جائے اور اس راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ چلا جائے، تو انسان استقلال پر کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بہت ساری قرآن پاک میں اللہ پاک کے ارشادات ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہیں جو صبر کے بارے میں ہیں۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں صبر و استقلال کے بارے میں جو بار بار تلقین کی گئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ان آیت مبارکہ سے ظاہر ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو مصیبت تمہیں پیش آئے اسے برداشت کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ دوسری آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 39 ہے، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سورہ حامیم سجدہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے،
तो यकीनन उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनसे कहते हैं कि ना डरो, ना गम करो और खुश हो जाओ, जिस जन्नत की बिशारत का तुमसे वादा किया गया है। तो यहाँ पर सब्र करने वालों के लिए बहुत सारी आयत कुरान पाक में अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई हैं। हदीस मुबारका की रोशनी में भी ये है कि मुस्लिम की एक हदीस है, सब्र ईमान की चमक दमक है, सब्र निस्फ ईमान है, ईमान सब्र और सखावत का नाम है। सब्र का ईमान से वही तल्लुक़ है जो सर का जिस्म के साथ है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर अमल वो है जिसको हमेशा किया जाए, अगरचे वो थोड़ा हो। सब्र मेरी चादर है, सब्र जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, सब्र कुशाइश की चाबी है, फ़तह और नुसरत सब्र से मशरूत है। कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर उस पर साबित कदम रह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सब्र जमील किसे कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र जमील ऐसा सब्र है जिसमें हरफ़े शिकायत ना हो। जिसने गम का इजहार किया उसने सब्र ना किया। मोमिन पर जब भी सख्ती या बीमारी, रंज या तकलीफ़ आए, यहाँ तक कि उसे कांटा भी चुभे, तो अल्लाह ताला उसके बदले उसकी कुछ खताएं माफ़ कर देता है। मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर गाहे बगाहे आजमाइश आती रहती हैं। कभी उसकी ज़ात पर मुसीबत आती है, कभी किसी का लड़का फौत हो जाता है, कभी किसी का माल बर्बाद हो जाता है, यहाँ तक कि जब वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करता है तो उसके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं होता। तो मेरे बहन भाइयों, मेरी आपसे दरख्वास्त है और मैं आपसे दुआ करती हूँ आपके लिए कि अल्लाह पाक हमें तमाम छोटी बड़ी आजमाइशों में इस्तिकामत दे और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी मामलात हैं हमारे, तो हम अपने रब से शिकायत ना करें। हम सिर्फ़ ये कहें, जब हमें कोई तकलीफ़ पहुँचे, जब हमें कोई रंज पहुँचे, जब भी हमारे ऊपर कोई आजमाइश आए, तो हम उस आजमाइश को, उस नुकसान को देखते हुए हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रब हमसे राज़ी होता है। तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबसे राज़ी हो और हमें दीन पर इस्तिकामत दे और दीन के पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।